باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم اجمعین۔ میرے محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک مختصر سا عنوان لے کر تمام اہل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو عنوان آپ حضرات کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا۔ آج کے اس چھوٹے ویڈیو کلپ میں ہم اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین کتاب صحیح البخاری سے امت اسلامیہ کو بتائیں گے کہ 10 محرم کا روزہ در حقیقت رسول کی نہیں یہودیوں کی اتباع ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں یہ اعلان کر کے بتا دیا، جو سرنامہ کلام میں نے آیت رکھی کہ جو رسول دے آپ اسے لے لیں، اور جو رسول چھوڑنے کا حکم دے یا جو منع کرے آپ بھی اسے ترک کر دیں۔ زیادہ طول و تمہید نہ کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں کہ یہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے یوم عاشور کے روزے کا کہ آیا یوم عاشور کا روزہ رکھا جائے نہ رکھا جائے، رکھنا صحیح ہے یا جو ہے نہ رکھنا صحیح ہے، رکھنا غلط ہے یا نہ رکھنا غلط ہے۔ تو صحیح بخاری میں جس حدیث سے یہ ہمارے برادران اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں وہ ایک حدیث ابن عباس سے مروی ہے کہ قدم النبی المدینہ فرع الیہود تصوم یوم عاشورہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ جو یہودی ہیں وہ روزے سے ہیں۔ فقال ما ھذا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے یہ؟ قالو، پھر ان سب نے جواب دیا ھذا یوم صالح، اور یہ جو دن ہے یہ ایک متبرک دن ہے، نیک بخت دن ہے۔ ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصامہ موسیٰ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اپنے دشمنوں سے نجات دی تھی، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا۔ آگے حدیث کے جملے ہیں کہ فقال، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر جناب موسیٰ کے لیے یا ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے روزہ رکھا ہے تو اس بات کا میں زیادہ استحقاق رکھتا ہوں کہ میں بھی اس کی وجہ سے روزہ رکھوں۔ فصام، پھر حدیث کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، صرف روزہ رکھا نہیں، روزے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اور یہ جو حدیث میں نے نقل کی ہے صحیح البخاری کتاب سوم، یعنی جہاں باب سوم ذکر ہے،
اور حدیث کا نمبر ہے 2004 نمبر حدیث. ہاں البتہ طبع کے اختلاف سے جو ہے حدیث کا نمبر ممکن ہے بدل ہو جائے، لیکن حدیث کا نمبر جو ہے نہیں بدلتا، عموماً صفحے وغیرہ میں فرق ہو جاتا ہے. اب یہاں کچھ مناقشات، اعتراضات میں جو ہے بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اگر ہم عبارت پر غور کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ما ہادا، کہ یہ کیا ہے، پھر یہودیوں نے بتایا کہ یہ متبرک دن ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی دشمنوں سے، اسی وجہ سے موسیٰ نے بھی روزہ رکھا تھا اور ہم نے بھی روزہ رکھا ہے، تو نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ لازم آتا ہے کہ یہودیوں کو تو پتہ تھا کہ یہ متبرک دن ہے، استغفر اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ آج کے دن روزہ رکھنا ہے. چلو یہ فرض کرتے ہیں، یہ میں مثال کے طور پر اور فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگرچہ میں جواب بھی خود اس کا دوں گا کہ آیا کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جو رسول کو معلوم نہ ہو. اگر ہم میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز جو رسول کو نہ معلوم ہو، انہیں پتہ نہ ہو، لیکن یہ تو قرآن کے جو ہے منافی بات ہے. قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کا کھلم کھلا اعلان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے رسول ہم نے آپ کو بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ بہت ہی زیادہ عظیم تھا. تو یہاں سمجھ میں آیا کہ کوئی بھی ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایسی نہیں ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو. دوسرا سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلو روزہ رکھا، ہم اس بات کو، صحیح بخاری کی بات کو فرض کے طور پر مان لیتے ہیں کہ رسول نے روزہ رکھا، تو دو صورتیں ہیں عزیزان من. آیا یہودیوں کی طرح ہی روزہ رکھا جیسے وہ غروب آفتاب سے دوسرے دن غروب آفتاب تک رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ہو گئی اتباع یہودیت. لازم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی اتباع کی اور غروب سے غروب تک روزہ رکھا. دوسری صورت جو پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، غروب سے غروب تک نہیں رکھا، فجر سے مغرب تک رکھا، تو اب یہاں یہ لازمہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات یہودیوں سے ہوئی اور جب آپ مدینہ تشریف لائے، لازم ہے کہ وہ روزے سے نہیں تھے، جیسا کہ حدیث کا مطلب بھی بنتا ہے وہ روزے سے نہیں تھے. اگر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے مغرب تک روزہ رکھتے ہیں تو یہ یوم عاشور صدق نہیں آتا، جبکہ وہ دوسرا دن ہو جائے گا. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تعارض ہے روایت میں. وہ تعارض کیا ہے؟ اسی طرح کی ایک اور حدیث ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصومہ، کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن قریش جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا تھا. یہاں تک تو ٹھیک ہے. پھر آگے بی بی فرماتی ہیں فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصومہ، اسی طرح جیسے اوپر تھا کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے پھر جو ہے انہوں نے روزہ رکھا، روزے کا حکم بھی دیا. یہ اوپر والے متن کی طرح سیم ہے. پھر نیچے اب جو ہاں تعارض ہے وہ یہ ہے فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رمضان کریم کے روزے فرض کیے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشور کے دن کا روزہ ترک کر دیا.
اب جب رسول نے ترک کر دیا تو قرآن خود سراپا اعلان ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے آپ اسے لے لیں اور جس سے رک جائے اس سے آپ بھی رک جائیں۔ اب یہاں رسول نے جو ہے عاشور کے دن کا روزہ ترک کر دیا، تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ عاشور کے روزے کو ترک کر دیں۔ یہ حدیث جو بی بی عائشہ سے نقل ہے کتاب صوم وہی، لیکن حدیث کی تعداد ہے 2002۔ اب یہاں جو اصل ہدف ہے ہمارا، جو زیادہ مہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کتاب سیرت لکھنے والے ہیں، سیرت لکھنے والے حضرات، اکثر کا، سب کا نہیں کہہ رہا، اکثر کا یہ اجماع ہے اور اسی بات پر وہ قائم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں مدینہ تشریف لائے تھے، اور اس کے موافق یہودیوں کے جو ایام تھے ان کا ایک مہینہ ہے تشری، اسے انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں بھی تشری کہتے ہیں، اردو میں معلوم نہیں ہے کیا کہتے ہیں، تشری اسے کہتے ہیں، اور یہ ان کے متبرک ترین ایام ہوتے ہیں۔ جب آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تشری تو آپ کو ملے گا کہ دا ہولیسٹ ڈیز، یعنی ان کے یہودیوں کے بہت ہی متبرک ترین ایام کہ جن میں وہ لوگ اپنی خاص عبادات انجام دیتے ہیں، اور ظاہر کے روزے کے اعتبار سے بھی۔ تو اہل سیرت حضرات کا اکثر کا یہ ہے کہ ربیع الاول میں آپ تشریف لائے، اور اس وقت ربیع الاول میں جب تشریف لائے تو یہودیت کا جو مہینہ چل رہا تھا وہ تشری چل رہا تھا، نہ کہ اس کا جو ہے موافقت محرم الحرام سے ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ 10ویں ربیع الاول کی ہوتی ہے، نہ کہ محرم الحرام کی ہوتی ہے۔ تو آخر میں عزیزان من میں یہ کہوں گا کہ کسی سے بجائے اس کے کہ اختلاف رکھا جائے، گالم گلوچ کیا جائے، لعن طعن کی جائے، تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کتب ہر ایک کے پاس موجود ہیں۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ انٹرنیٹ کے تھرو کوئی سی بھی کتاب، حدیث، روایت، متن سرچ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی کو برا بھلا کہا جائے۔ تحقیق کے دروازے کھلے ہیں، آپ تحقیق کریں، اگر کوئی مناقشہ پایا جاتا ہے، اگر کوئی اعتراض پایا جاتا ہے تو ہم ہمہ وقت آپ کی خدمت میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت لوں گا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت اسلامیہ کو حقیقی دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔